نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو دوستو، آج 20 ایسے چیزوں کو بیان کرنا مقصود ہے کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا واجب ہوتی ہے۔ روزہ 20 ایسے کام ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1، داڑھ نکلوائی اور خون حلق میں چلا گیا۔ مثال کے طور پہ کسی نے دانت نکلوایا یا داڑھ نکلوائی اور خون جو وہاں سے نکلا اور وہ حلق میں چلا گیا اور اس نے نگل لیا، تو ایسے بندے کا روزہ ٹوٹ گیا اور صرف قضا واجب ہے، کفارہ نہیں ہے۔ نمبر 2، اپنے ہاتھ سے منی نکالنا۔ اگر کسی نے مشتدنی کی اور منی خارج ہو گئی تو اس طرح اس بندے کا روزہ ختم اور اس روزے کی قضا کرے گا، کفارہ نہیں ہے۔ نمبر 3، بیوی سے بوس و کنار کی وجہ سے انزال ہو گیا۔ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی سے بوس و کنار کر رہا ہے اور جو مثال کے طور پہ کمزور بندہ ہے اور اس کا انزال ہو گیا تو ایسے بندے کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو وہ روزے کی قضا کرے گا۔ کوشش کرے روزے کی حالت میں بیوی کے پاس ہی نہ جائے۔ یہ پاس قریب جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 فٹ دور رہے یا 20 فٹ دور رہے۔ قریب جانے کا مطلب ہے کہ اس طرح کی نقل حرکت نہ کرے جس سے پھر خمیازہ بھگتنا پڑے۔ نمبر 4، ایسی چیز کا نگل جانا جسے عادتاً کھایا نہیں جاتا، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جو ہم عادتاً نہیں کھاتے، مثلا دھاگا ہے یا اسی طرح لکڑی ہے، پتھر ہے، یا ایسا کوئی اور چیز ہے، مسواک ہے منہ میں ڈال کے بیٹھ رہے، پنسل ہے منہ میں ٹوٹ کر نگل گئی، یا اس طرح کوئی اور چیز ہے منہ میں ڈال کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو نگل لیا اس نے، تو اس طرح کی چیز جو عموماً کھائی نہیں جاتی اور نگل لی تو روزہ ٹوٹ گیا اور اس کی صرف قضا واجب ہے، کفارہ نہیں ہے۔ نمبر 5، عورت کا شرمگاہ میں دوا رکھنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی قضا واجب ہے۔ نمبر 6، یہ سمجھ کر احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ افطار کر لینا۔ نا آج کل مسئلے پوچھتے نہیں علماء سے، اپنے ہی مفتی بنے پھر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کو احتلام ہو گیا اور وہی احتلام ہو گیا، روزہ ختم ہو گیا، اب کیا کرا؟ اب جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے کھانا پینا شروع کر دیا اس نے۔ اب احتلام کی وجہ سے تو روزہ نہیں ٹوٹا، اس کے کھانے کی وجہ سے یا پینے کی وجہ سے روزہ ٹوٹا ہے، تو لہذا اس روزے کی صرف قضا کرے گا، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 7، صبح صادق ہو جانے کے بعد سحری کا وقت سمجھ کر سحری کر لینا۔ ایک بندہ ہے نا کھاتا رہا پتہ ہی نہیں چلا اذانیں ہو رہی ہیں نہیں، آج کل تو ایسے کمرے بند ہیں، ایسے لگے پڑے ہیں، باہر سے آواز بھی نہیں آ رہی، نہ روشن دان ہے نہ کچھ ہے ایسے۔ اب دیکھا باہر، او ہو یہ تو روشنی ہو گئی، اذانیں ہو رہی ہیں، فلاں ہو گیا، اب کیا کروں بھائی؟ تو ایسا بندہ اپنے روزے کی قضا کر لے۔ تو اسی طرح آپ ٹائم ٹیبل نوٹ فرمائیں، ہر جگہ ماشاءاللہ ہر ایک نے کیلنڈر چھپایا ہوا ہے، گوگل پہ بھی کیلنڈر آئے پڑے ہیں، تو ہر بندہ روزے کا اہتمام کرے، ٹائم ٹیبل کے اہتمام کرے، انسانوں والے کام کرے۔ یہ نہیں ہے کہ بس کھاتے پیتا رہے اور پتہ ہی نہیں چلے کہ بھائی کب روزہ رکھنا ہے کب کھولنا ہے۔ اسی طرح اگر سحری کرتے کرتے سحری کا وقت گزر گیا اور صبح صادق نکل آئی، کھاتا رہا، تو ایسے بندے کا روزہ ختم۔ اسی طرح نمبر 8، یہ سمجھ کر کہ آفتاب غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، افطار کر لیا۔ اب مثال کے طور پہ کبھی کبھی بادل آ جاتے ہیں اور شام کے وقت ویسے ہی سورج کا پتہ نہیں چلتا، اور دیکھا کہ بھئی تو اندھیرا ہو گیا، سورج غروب ہو گیا اور جو ہے روزہ کھول دیا، تو اس بندے کا بھی روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو لہذا اس روزے کی قضا کرے گا۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ روزے کے کیلنڈر اپنے پاس رکھیں، ہر بندہ اپنے شہر کا کیلنڈر اپنے پاس رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ کیلنڈر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں دارالعلوم کراچی کے، آپ رہ گجرانوالہ میں رہے ہیں تو وہ آدھے گھنٹے کا فرق ہے۔ آپ کہیں بولی صاحب تو کہہ رہا تھا کیلنڈر استعمال کر لے، کیلنڈر تو ہم نے بھائی جو ہے دارالعلوم کراچی کا ڈاؤن لوڈ کر لیا، اب جو ہے ہم روزے کھولے وہ تو سورج کھڑا ہوتا ہے اور دن ہو جاتا ہے، تو بھائی وہاں کا فرق ہے، ہر بندہ اپنے شہر کا۔ مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، آج کل تو دکانیں والے بھی، شاپ والے بھی چھپاتے ہیں، تو بندہ تھوڑی سی محنت کر کے لے لے، اسی طرح کوشش کریں۔ اور آگے نمبر 9،
بیماری یا کسی مجبوری میں روزہ افطار کر لے. ہاں بندہ بیمار ہو گیا، الٹیاں آ رہی ہیں یا ویسے کوئی بیماری ہو گئی یا روزہ اس کو لگ رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے، تو اس حالت میں اگر بندہ روزہ افطار کر لیتا ہے تو اس روزے کی کیا کرے گا بھائی؟ قضا کرے گا، کفارہ نہیں ہے. اسی طرح نمبر 10، روزہ یاد ہو لیکن وضو کرتے وقت یا نہاتے وقت بلا اختیار حلق میں پانی کے چلا جا رہا. بندے کو پتہ ہے بھائی میرا روزہ ہے، لیکن وضو کر رہا ہے، پتہ نہیں چلا کلی کر لی پانی اندر گیا، اور غسل کر رہا ہے، پتہ نہیں چلا کلی کری پانی اندر. ہاں تو اس طرح. اور ایک اور چیز ہے معاشرے میں پائی جاتی ہے، آج کل نوجوان لوگ کر رہے ہیں، سوئمنگ پول میں آج کل جا رہے ہیں، سوئمنگ پول میں، اسی طرح ٹرپین میں چھلانگیں لگانا، نہروں میں بڑی بڑی لمبی چھلانگیں، 2-2 منٹ کا سانس لے رہے ہیں. بھائی کیسا سانس ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا؟ ہاں تو اس میں وہ گڑتی مار جاتے ہیں، وہ پانی پی لیتے ہیں. اس طرح کام کرنا روزہ کیا ہے بھائی؟ ٹوٹ جاتا ہے. لہٰذا اس طرح کا نقل حرکت بالکل نہیں کرنی چاہیے. ہاں نہاتے ہوئے یہ وضو کرتے ہوئے پانی حلق میں چلا گیا تو روزہ ختم ہو جائے گا. اسی طرح نمبر 11، ناک اور کان میں تر دوا ڈالنا اور ایسی ناس لینا جس کا دماغ تک پہنچنا یقینی ہو. ہے نا، ناک میں تر دوا ڈالی جو ہے وہ اگر ناک میں ڈالی، کان میں ڈالی، اور جو ہے اس کا جو اثر ہے وہ دماغ تک پہنچ گیا، ایسے بندے کا بھی روزہ ٹوٹ گیا، اس کی کیا کرے گا؟ قضا کرے گا. نمبر 12، خون اور پیپ کا دانتوں سے نکل کر حلق میں چلا جانا جو کہ لعاب دہن کے برابر یا اس سے زائد ہو، جس کی علامت یہ ہے کہ تھوک میں ان کا رنگ نظر آئے اور منہ میں ذائقہ محسوس ہو. یعنی منہ میں جس طرح یہ دانت بھرواتے ہیں یا اس طرح کوئی مسئلہ ہوتا ہے، دانت ہل رہا ہوتا ہے تو وہ خون نکل آتا ہے یا پیپ نکل آتی ہے، تو اگر وہ تھوک سے زیادہ ہے یا اس کے برابر ہے تو اس طرح بندہ نکل گیا تو اس بندے کا بھی روزہ ختم. اس کو روزے کی بھی کیا کرے گا بھائی؟ قضا کرے گا. نمبر 13، جان بوجھ کر منہ بھر کے کیا کرنا. جان بوجھ کر، میں نے پچھلے درس میں بھی کہا تھا کہ یہ ہم جو خود انگلی مار کے یہ کپڑا منہ میں ڈال کے اس طرح کی کوئی الٹے سیدھے پنگے لے کے جو ہے روزے کو توڑنے کی کوشش کرتے اور کلی آ گئی منہ بھر کے، تو ایسے بندے کا روزہ ٹوٹ گیا اور اس کی کیا کرے گا بھائی؟ قضا کرے گا. اور اسی طرح نمبر 14، بے اختیار منہ بھر کے کہہ آئے اور جان بوجھ کر واپس منہ میں لوٹا لے. ایک بندے کو نا ویسے ہی کہہ آ گئی، صبح سحری دبا کے کر لی، ہاں خالہ کے گھر گیا پڑا تھا اور دبا کے کر لی، پتہ ہے کہ بھئی آخری سحری ہے، اس کے بعد ملے گی نہیں. ہاں سحری کے وقت 3-4 پراٹھے بھی کھا لیے، دودھ بھی پی لیا، لسی بھی پی لی، بچا کچا رات والا شربت وہ بھی پی لیا، اب جو ہے اس کو الٹیاں تو آئیں گی. تو اس طرح سحری کے وقت بھی احتیاط کریں، سحری اتنی کھائیں کہ جتنی گھر میں کھاتے ہیں. دوسرے کے گھر میں تو ایسے ہی ہو جاتا ہے، انسان آبے سے باہر ہو جاتا ہے کہ بھئی آج ہی جو کچھ ہے آج ہی کھا لو، شام تک تو اور کچھ ملے گا ہی نہیں. ہاں اس طرح کا بالکل ماحول نہ بنائیں، یہ بالکل ادب کے خلاف ہے. ہاں اگر اس نے جو ہے بے اختیار الٹی آ گئی اور وہ پھر منہ کے اندر آئی اور باہر نہیں گرائی، واپس لے گیا اندر حلق میں لے گیا، تو ایسے بندے کا روزہ کیا ہے بھائی؟ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح نمبر 15، ایک مجلس میں جان بوجھ کر بار بار تھوڑی تھوڑی کیا کرنا جس کا مجموعہ منہ بھر کی مقدار کو پہنچ جائے. یعنی ایک مجلس میں تھوڑی تھوڑی انگلی مار رہا ہے منہ میں، یہ ویسی انگلی جو ہے نا منہ میں کر رہا ہے اور اس میں کیا کہتے ہیں اس کو، کیا آ رہی ہے، تھوڑی سی آ رہی ہے پھر تھوڑی سی آ رہی ہے. ایک ہی مجلس میں بار بار تھوڑی کیا کرنا جان بوجھ کر، اس کا مجموعہ اگر اکٹھی کر لیں تو بڑی الٹی کے برابر ہو جائے تو ایسے بندے کا روزہ ختم. اسی طرح نمبر 16، جان بوجھ کر لبان یا عود وغیرہ کا دھواں ناک یا حلق میں پہنچانا، جیسے یہ شیشہ وغیرہ لیتے ہیں حضرات، اس طرح کا کام کرنے والے کا روزہ بھی ختم. اسی طرح نمبر 17، آنسو یا پسینے کے قطرے منہ میں چلے جائیں اور ان کا ذائقہ محسوس ہو، پھر روزہ دار ان کو نگل لے. ہے نا، انسان آنسو اس وقت آتے ہیں یا تو گھر والے ڈانٹ رہے ہوں، آنسو اس وقت آتے ہیں یا تو کوئی چیز مانگی ہے نہ مل رہی ہو، اللہ کے سامنے تو آنسو آتے ہی نہیں ہیں. ہاں اسی طرح پسینے کے قطرے، ہاں پسینے کے قطرے آ جائیں یا آنسو اور وہ قطرے جو ہے منہ میں چلے جائیں اور جو ان کو نگل لے، بھائی یہ تو نمکین ہے، بڑے مزے کی چیز ہے، اس طرح کرنے والا اگر ان کو نگل لے گا تو اس کا روزہ ختم. نمبر 18، بھولے سے کچھ کھا لینا
پھر یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے جان بوجھ کر کھا لینا ہے نا. دیکھو بھولے سے انسان کھا لیا نا، بھولے معاف ہے. نسیان نہ اللہ نے، نسیان جو ہے اس امت کو اللہ نے معاف کر رکھا ہے. اب بھولے سے آپ نے کھا لیا تو وہ تو معاف ہے. ہاں اس کے بعد پھر جان بوجھ کے کھا لیا، بھائی بھولے سے تو کھا لیا تھا، کسی سے پوچھ لیا مسئلہ، کہا کہ بھائی بھولے سے کھا لیا، بھائی تیرا روزہ ختم. اس کے بعد جو کھا پی رہا ہے، اب بھولے سے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹا بھائی آپ کا روزہ تب ٹوٹا ہے جب آپ اس کے بعد کھا رہے ہیں. تو اس لیے علماء سے رابطہ کریں، ان سے مسائل کا جانیں. اسی طرح نمبر 19، قے آنے کی وجہ سے سمجھا کہ روزہ ختم ہو گیا پھر جان بوجھ کر کھا لیا. یہ بھی ویسے اسی کی طرح ہے، پچھلے والے کی طرح. قے آ گئی اور کسی سے پوچھا بھی نہیں اور سمجھا کہ روزہ ختم ہو گیا اور جو پھر جان بوجھ کر کھا لیا، اس طرح روزہ ختم ہو جائے گا. اس کی کیا کرے گا بھائی؟ قضا کرے گا. اور آخری اور 20واں مسئلہ فرمایا، اگر دانتوں میں گوشت کا ریشہ یا کوئی چیز رہ گئی ہو جسے خلال یا زبان سے نکال کر کھا لیا لیکن منہ سے باہر نہیں نکالا، تو اگر وہ چیز چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زائد ہو تو روزہ جاتا رہا. اگر منہ سے باہر نکالا پھر نکل لیا تو ہر حال میں روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ چیز چنے کے برابر یا کم ہو. اب دیکھو یہ مسئلہ تھوڑا سمجھنے کا ہے کہ ایک چیز ہے انسان نے صبح یا افطاری یا سحری کے وقت گوشت کھایا یا اور کوئی چیز کھائی، تو وہ چنے یا گوشت یا اس طرح کوئی چیز جو ہے وہ دانتوں میں پھنس گئی. اب جو ہے گوشت کے لوتھڑے پھنس گئے، اکٹھے کرتا رہا ایسے زبان سے نکال کے نا، اب وہ ایسے منہ میں جمع سے ہو گئے. اب وہ اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ چنے کے برابر ہیں یا اس سے کم ہے. اگر چنے کے برابر ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، پہلی بات چنے کے برابر ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، اس کو نگل گیا تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. دوسری بات، اگر وہ ریشے باہر نکال لیے، ایسے ہاتھ کی انگلی سے ناخن سے نکال لیے باہر، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے وہ چنے کے برابر ہو یا اس سے تھوڑا ہو، وہ باہر نکال لیا. اب باہر نکال کے پھر منہ میں ڈال لیا اور کہا چل بھائی یہ تو میں نے کھایا تھا اب واپس لے لوں اس کو، تو اس طرح کرنے سے روزہ ختم ہو جائے گا. تو یہ 20 مسائل ایسے تھے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور روزے کی صرف کیا ہوتی ہے بھائی؟ قضا ہے. اور روزے کا کفارہ اس پر نہیں ہے. یعنی ان کام کرنے والوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کی اگر کوئی حرکت آپ سے ہوئی ہے، اس طرح کا کوئی عام کام آپ سے ہوا ہے، تو آپ پلیز اپنے روزوں کو دہرا لیں، اپنے روزوں کی قضا کریں. آپ کے روزے جاتے رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین کا علم سیکھنے کی اور صحیح معنی عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم کو